بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، یا یوں سمجھے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے گا۔ یعنی میری ذات پہ درود و سلام پڑھنا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ میری ذات پہ درود پاک پڑھو، یہ تمہارے باطن کو طہارت عطا فرمائے۔ انسان کا من جو ہے یہ گناہ کر کر کے اتنا میلا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا ضمیر زندہ ہی نہیں رہتا ہے۔ تو گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب اس کا ضمیر حق اور باطل کے اندر فیصلہ کرنے سے عاری ہو جائے، اسے اچھائی اور برائی میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، اسے اندھیرے اور اجالے کا فرق نہ ہو، اسے بڑے اور چھوٹے کی تمیز تک ختم ہو جائے، اور اس کے دل پہ اتنی کثافتیں پیدا ہو جائیں کہ اسے کسی چیز کی بھی روشنائی میسر نہ آئے، تو فرمایا وہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو طہارت عطا فرمائے گا۔ اور جب کسی بندے کا باطن پاک ہو جائے، مزین ہو جائے، باطن کے اندر اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے، تو بڑی پیاری بات کسی نے کہی، فرمایا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب انسان کا باطن خوبصورت ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے باطن کی آنکھ کو بھی اجلا فرما دیتی ہے۔ گویا اس بندے کے سامنے سے جو گزرتا چلا جاتا ہے، اس بندے پر اس دوسرے آدمی کی کیفیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی اس کے حالات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ گویا کہ درود و سلام کی کثرت انسان کو اندر کی آنکھ کے نور کو عطا فرماتی، اور درود پاک کی کثرت جو ہے، پھر حضور رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری ذات پہ درود و سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کی اگر ایک رحمت بھی ہو جائے، اس بات کو قابل غور ذرا سوچئے گا اور سمجھیے گا کہ اللہ کی اگر ایک رحمت ہو جائے انسان کے اوپر، تو انسان کے بگڑے مقدر سارے سنور جاتے۔ جس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے، اس بندے کی کیفیات کیا ہوگی؟ لہٰذا درود پاک دنیا کے اندر ایک واحد وظیفہ ایسا ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کی بھی طہارت کرتا ہے، اس کو رسول اللہ کا قرب بھی عطا کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ درود پاک کی برکت اور کثرت کی وجہ سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قریب ہوتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، اور یہ ایک قاعدہ کلیہ قانون ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس کا ذکر جب کثرت سے کیا جائے گا، وہ کس طرح؟ جب حضور سے محبت ہے تو انسان کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، درود و سلام پڑھے گا۔ یہ اس کی کثرت جو ہے اس کو اس کے محبوب کے قریب کر دے گی۔ جب انسان بندہ اللہ کے محبوب کے قریب ہو جائے گا تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اس بندے کو اللہ کے قریب کرے گی۔ گویا کہ جب بندہ کوئی اللہ کے قریب ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جنت عطا فرمائے گی، اور اس بندے کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔